اور ظاہر ہے ابھی کیونکہ سیاست میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تمام تر جو صوبے ہیں وہاں پر یہ اناؤنس کیا جا رہا ہے کہ کون کس صوبے کا وزیر اعلیٰ ہو سکتا ہے. خیبر پختونخوا سے ہمارے سامنے نام آ گیا ہے، وہ ہے تحریک انصاف کے علی امین گنڈاپور کا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اوپر مقدمات ہیں اور اسی لیے ان کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیے گئے ہیں، اور ساتھ ہی الیکشن کمیشن آزاد جموں کشمیر نے توہین الیکشن کمیشن کا جو کیس ہے اس میں بھی ان کے وارنٹ جاری کیے، تو انہیں گرفتار کر کے 28 فروری تک پیش کرنے کا حکم ہے. نام سامنے آیا، پھر وارنٹ سامنے آ گیا. اب اس میں پھر علی امین گنڈاپور کا اپنا بیان بھی سامنے آ گیا. انہوں نے کہا کہ بھائی پاکستان بھر کے کیسز میں تو میری ضمانت ہو ہی گئی ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جلد پشاور میں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی بلائیں گے. وہ ARY نیوز سے گفتگو کر رہے تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ بھائی اداروں کے ساتھ کوئی غلط فہمی نہیں چاہتے، اداروں کو اعتماد ملیں گے اور اعتماد بھی دیں گے. چلیں، تو یہ تو صورتحال ہے، اور کیونکہ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور وارنٹ گرفتاری پہ کتنی تعمیل اس کی جاتی ہے. یہ تمام تر معاملات ہیں. تو بیورو چیف ضیاء الحق ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. ضیاء بتائیے گا کتنے کیسز ہیں اور نامزد ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈاپور، تو کیا کیس ان کے خلاف مضبوط نوعیت کے بنے ہوئے ہیں؟ جی، یہ زیادہ تر جو کیسز ہیں یہ پولیٹیکل نیچر کے ہیں، اور 26 کے قریب کیسز ہیں جن میں کچھ 6 اینٹی کرپشن کے ہیں، لیکن ان تمام میں وہ نامزد ہیں، اور اکثر میں تو ان کی 1 مارچ سے لے کے 18 مارچ تک مختلف عدالتوں میں بیل بھی ہو چکی ہے، جن میں پنجاب میں سب سے زیادہ ان پر کیسز ہیں. فیصل آباد میں ہیں، راولپنڈی میں ہیں، لاہور میں ہیں، واہ میں ہیں، ٹیکسلا میں ہے، گجرانوالہ میں ہیں. تو وہ کیسز تو ان پر ان کی ضمانت ہو چکی ہے، اور پشاور میں جو اینٹی کرپشن کے کیسز ہیں اس پر بھی ضمانت ہو چکی ہے، اور وہ آج پشاور بھی پہنچ رہے ہیں. دوسرا جو آزاد کشمیر والا کیس ہے تو وہ بھی ایک انڈیپینڈنٹ اینٹی ہے، تو وہ الیکشن کمیشن کا کیس ہے، اور اس میں بھی کراس جو ہے کیسز ہیں. وہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں فائرنگ ہوئی تھی الیکشن کے دوران الیکشن کمیشن میں آزاد کشمیر کے، تو اس پہ علی امین گنڈاپور نے نون لیگ اور نون لیگ نے PTI پہ جو ہے تو FIR کاٹی ہوئی ہے. تو وہ بھی ان کا کہنا ہے کہ یہ کوئی اتنے مضبوط کیسز نہیں ہیں جن کی وجہ سے کوئی گرفتاری ممکن ہو سکے. بہرحال وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جتنے بھی کیسز ہیں ان کے لیے لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی انہوں نے رجوع کیا ہوا ہے کہ اگر اس کے علاوہ بھی کوئی پوشیدہ کیسز ہیں تو ان کے بھی حوالے سے ان کو آگاہ کر دیا جائے تاکہ وہ ان کی ضمانت بھی حاصل کر سکیں اور عدالتوں میں پیش ہو کر عدالتوں میں بھی پیش ہو سکے. تو اسی طرح وہ پشاور بھی آج تشریف لا رہے ہیں، اور پشاور میں بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ پارلیمانی گروپ کا اجلاس بلا رہے ہیں تاکہ دنیا کو اور پاکستانی قوم کو دکھا سکیں اپنی اسٹرینتھ جو خیبر پختونخوا اسمبلی میں ابھی تک انہوں نے حاصل کی ہے. 90 کے قریب MPs ابھی ان کے حاصل ہو چکے ہیں، ان کو کامیابی، اور 115 ٹوٹل MPs جو آزاد ہیں. تو اس حوالے سے یہ اب اپنی ایک سیاسی اسٹریٹجی بھی لے کر آ رہے ہیں. جہاں تک ان کے رہنماؤں سے بات ہو رہی ہے تو ان کے رہنما یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی قسم کا بھی تناؤ نہیں چاہتے ہیں، کسی قسم کی کنفرنٹیشن نہیں چاہتے ہیں کسی بھی ادارے کے ساتھ. اگر یہ گرفتار ہوتے ہیں تو پھر کیا آپشن رہ جاتا ہے؟ کیونکہ ابھی تو ان کی حلف بھی نہیں لیا، حلف بھی نہیں اٹھایا، تو کیا آپشن ہے پھر؟ تو جس طرح کہ ہے کہ 1 مارچ سے آنورڈ تمام کیسز میں ان کی ضمانت ہے، اور امکان یہی ہے کہ 29 فروری تک یہ تمام پروسیس مکمل ہو جائے گا، اور اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے اگر یہ اپنی اسٹرینتھ یہاں پر شو کر دیں گے اور گورنر اگر خیبر پختونخوا کی اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیتے ہیں تو وہ یہاں پر وہ کارروائی بھی شروع ہو سکتی ہے. اسپیکر کا انتخاب ہوا، ڈپٹی اسپیکر کا، پھر اس کے بعد قائد ایوان کا. چونکہ یہاں پر ایک کافی مضبوط پوزیشن ہے PTI کی، جو PTI کے سپورٹڈ کینڈیڈیٹ ہیں تو ان کی کافی مضبوط کینڈیڈیٹ پوزیشن ہے. تو اس حوالے سے یہ لگتا ہے کہ جو 29 فروری کی ڈیٹ ہے اس سے قبل بھی غالباً وہ یہاں پر حکومت سازی کے لیے ایفرٹس کر سکتے ہیں، اور حکومت سازی کا جو عمل ہے وہ مکمل بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد جو FIRs ہیں تو ان میں چونکہ ان کو ابھی گزشتہ روزی وہاں پر جب ان کی نامزدگی ہوئی تھی تو ان کے تمام 26 کیسز میں ضمانت ہو چکی ہے. تو امکان یہی ہے کہ یہی خیال کیا جا رہا ہے وکلاء کا کہ ان کے جو کیسز ہیں ان کو ضمانت مل جائے گی اور گرفتاری کے امکانات. ٹھیک ہے ضیاء، تھینک یو سو مچ.